یسوع مسیح کے انتہائی محترم، معتبر اور مقدم نام کے وسیلہ سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آج بہت بے چین اور بےتاب ہوں، کیونکہ آج ہم بائبل کے اس حصے کا مطالعہ شروع کریں گے جس کے متعلق لوگ کافی انتظار کر رہے ہیں، اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم زبور 91 کا مطالعہ کریں۔ آج ہم زبور 91 کا مطالعہ کریں گے، جو خدا کو محافظ کے طور پر اور اپنے لوگوں کو چھڑانے والے خدا کے طور پر پیش کرتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ خوبصورت زبور اپنے اندر حوصلہ افزائی اور امید سے بھرا ہوا زبور ہے، اس لیے ہم چند ہفتے بغور اس زبور کا مطالعہ کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ ہر روز اس زبور کا مطالعہ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو ضرور جاری رکھیے، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی اس زبور کو زیادہ گہرے طور پر جان سکوں اور سیکھ سکوں، تاکہ اس کے اندر جو قیمتی انمول موتی چھپے ہوئے ہیں ان کو آپ کے ساتھ مل کر تلاش کر پاؤں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے 2 ہفتے پہلے زبور 88 کا جو پیغام دیا گیا تھا آپ نے اسے ضرور دیکھا اور سنا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں سنا اور نہیں دیکھا تو اس پیغام کی ویڈیو کے ساتھ نیچے لنک دیا گیا ہے، آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے یا سن سکتے ہیں۔ تاہم جائزے کے طور پر اور دہرائی کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زبور 88 کو تاریک ترین زبور تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں افسردگی اور دکھوں کا ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ زبور لفظ اندھیرے پر ختم ہوتا ہے۔ میری امید یہ ہے کہ آج زبور 91 میں ہم نا امیدی کی بجائے پر امیدی کو دیکھ پائیں، جو زبور 91 اور زبور 88 کا موازنہ کرنے سے واضح ہو جاتی ہے۔ زبور 88 کے بعد 3 زبوروں کے بعد زبور 91 کا آنا میرے خیال میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ روایتی طور پر ہم جانتے ہیں کہ زبوروں کی کتاب کی ترتیب 5 کتابوں پر مشتمل ہے۔ پہلی کتاب زبور 1 سے 41 تک، دوسری کتاب زبور 42 سے 72 تک، اور تیسری کتاب زبور 73 سے زبور 89 تک، اور چوتھی کتاب جو ہے وہ زبور نمبر 90 سے 106، اور 5ویں کتاب زبور 107 سے 150 پر مشتمل ہے۔ اس ترتیب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں زبور 88 اور زبور 91 کا موازنہ کرنے میں مدد ملے گی۔ تیسری کتاب جو کہ زبور 73 سے زبور 89 تک ہے، انہیں عام طور پر ہم ماتمی زبور کے طور پر جانتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان زبوروں میں دکھ اور رنج کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ چوتھی کتاب جس کا آغاز زبور 90 سے ہوتا ہے اور اختتام زبور 106 پر ہوتا ہے، اس کتاب میں ایسے زبور شامل ہیں جن میں امید اور حوصلہ افزائی کے پیغامات موجود ہیں۔ ہم سادہ الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ زبور کی تیسری کتاب جس میں زبور 88 بھی شامل ہے، زندگی کے تلخ تجربات کا ذکر کرتا ہے، جبکہ زبور 91 امید اور حوصلہ افزائی کی بات چیت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ زبور 88 افسردہ ترین زبور ہے جو نا امیدی کا اظہار کرتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری طرف زبور 91 اس زبور کا جواب ہے جو خدا پر امید اور بھروسے کی تعلیم دیتا ہے۔ زبور 91 ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں اور اپنے دکھوں اور خوف میں اس پر ایمان اور اعتقاد رکھیں۔ جب ہم ان زبوروں کا ساتھ ساتھ موازنہ اور مقابلہ کرتے ہوئے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں زندگی کا صحیح طور پر جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ ان زبوروں کا مطالعہ الگ الگ جدا جدا کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ زبور 88 کے مطابق زندگی صرف نا امیدی کا نام ہے اور ایماندار صرف دکھ اٹھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بجائے اگر آپ زبور 91 کا زبور 88 سے الگ مطالعہ کریں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے مسیحی کبھی دکھ نہیں اٹھائیں گے اور وہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ بے شک یہ دونوں نتیجے
غلط اور خطرناک ہے۔ کسی امید کو نہ دیکھنا ہمیں مایوسی اور ذہنی دباؤ اور ایمان کی کمی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری طرف منفی مثبتیت لاپرواہی اور حماقت آمیز فیصلے کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا نے اپنی لامحدود حکمت سے ان زبوروں کو ایک ساتھ رکھا ہے تاکہ ہم ایک سادہ سچائی کو سیکھ سکیں، اور وہ سچائی یہ ہے کہ خدا ہمیشہ بھلا ہے اور اپنے اعتماد اور بھروسہ کرنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، اور وہ ہمارے اعتماد اور بھروسے کا حقدار ہے، چاہے وقت خوشحالی کا ہو یا بدحالی کا، چاہے وقت آسانیوں کا ہو یا مشکلات کا۔ اس زبور میں یعنی زبور 91 میں زبور نویس خدا کی محافظت پر اعتماد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ زبور 91 خدا کی محافظت اور اعتماد کا زبور ہے، اور اس میں ہم اعتماد کو جو ہے وہ پاتے ہیں۔ آج اس زبور میں ہم پہلی 4 آیات کا مطالعہ کریں گے اور ہم خدا کی محافظت اور اعتماد کے متعلق بات چیت کرنے والے ہوں گے۔ زبور نویس کے اعتماد کا مرکز کون ہے؟ اس کے اعتماد کا مرکز خدا ہے، ایسا خدا جو بڑا خدا ہے۔ اس لیے چونکہ ہمارا خدا بڑا خدا ہے، اس لیے زبور نویس یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس پر اعتماد کریں۔ پیشتری سے کہ ہم اس زبور کا تفصیلی مطالعہ شروع کریں، میں آپ کو آپ کے بچپن میں لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص کے متعلق سوچیں جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو محفوظ اور پر اطمینان محسوس کیا کرتے تھے۔ میرے خیال میں اس بات کے متعلق سوچنے سے آپ اس زبور کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں اکثر بیمار رہا کرتا تھا اور میرے والد صاحب اکثر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا کرتے تھے، اور جب وہ میرے ساتھ ہوا کرتے تھے تو مجھے تسلی، اطمینان اور حفاظت کا احساس ہوا کرتا تھا، مجھے اعتماد ہوا کرتا تھا اور کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا، چونکہ میں اپنے والد صاحب کو ایک بڑی شخصیت کے طور پر جانا کرتا تھا۔ اور پھر جب ہم اسکول جایا کرتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ مل کر جایا کرتے تھے۔ کچھ دوست ایسے تھے جو مجھ سے بڑے ہوا کرتے تھے، اور جب وہ میرے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، مجھے اعتماد کا احساس ہوتا تھا، مجھے کسی خوف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ آپ اپنے بچپن میں اگر آپ جائیں، اپنی یادوں کو تازہ کریں تو ضرور ایسے لوگ آپ کی زندگی میں بھی گزرے ہوں گے جو جب آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، آپ سے بڑے ہوا کرتے تھے، تو آپ کو اعتماد ہوا کرتا تھا، آپ کو بھروسہ ہوا کرتا تھا، آپ کے اندر خوف نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے والد صاحب ہو سکتا ہے وہ آپ کے دوست ہو۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے آپ کو خوف نہیں ہوتا تھا، آپ ایک عجیب و غریب قسم کی تسلی اور حفاظت کا احساس رکھتے تھے۔ زبور نویس جب زبور 91 کو لکھتا ہے تو وہ یہی ہمیں احساس دلاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ میرا خدا بہت بڑا ہے، میرا خدا بہت مضبوط ہے۔ زبور نویس خدا کو بہت بڑے خدا اور بہت مضبوط خدا کے طور پر پیش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کے ذریعے سے اسے خوف اور فکر مندی جیسی چیزیں بہت چھوٹی اور حقیر محسوس ہوتی ہے، بے قدر دکھائی دیتی ہے۔ اب اس کے اعتماد کا مرکز جو ہے، ہم نے سیکھا کہ خدا ہے، ایسا خدا جو بڑا ہے، اس لیے ہم خدا پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اب اعتماد کا مطلب کیا ہے؟ آپ خدا کو تھامے رہتے ہیں۔ اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو تھامے رہتے ہیں، آپ اس سے جڑے رہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح پہلی 4 آیات اس خیال کو واضح کرتی ہے۔ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ خدا کے ساتھ رہنا اور اس کے ساتھ سکونت کرنا ہے، یعنی خدا کی حضوری میں قائم رہنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں زبور نویس سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا کے وعدوں کو وصول اور قبول کرنے کے لیے ہمیں خدا کو تھامے رہنا ضروری ہے۔
آئیے ہم اس زبور کی پہلی 4 آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور کلام خدا میں سے ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ کیا آپ نے غور کیا کہ زبور نویس خدا کے ساتھ رہنے، خدا کے ساتھ سکونت کرنے، خدا کی حضوری میں قائم رہنے کی بات کرتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں زبور نویس سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا کے وعدوں کو وصول اور قبول کرنے کے لیے ہمیں خدا کو تھامے رہنا ضروری ہے، ہمیں اس میں قائم رہنا ضروری ہے۔ یہ وہی ہدایت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں اپنے شاگردوں کو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم مجھ میں قائم رہو۔ پھل پیدا کرنے کے لیے تمہیں مجھ میں قائم رہنا ضروری ہے۔ نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے لیے گواہی دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کے قریب رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اس میں قائم رہنا، اس کو تھامے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اعتماد کا مطلب یہی ہے کہ آپ خدا کو تھامے رہے۔ ہم تھوڑی دیر بعد اس پر مزید بات چیت کریں گے، لیکن آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان شروع کی آیات میں زبور نویس خدا کا بیان کس طرح کرتا ہے۔ 4 مرتبہ اس زبور کا مصنف خدا کا بیان کرتا ہے، اور خدا کو بیان کرنے کے لیے وہ خدا کے مختلف لقب، نام اور خطاب استعمال کرتا ہے۔ پہلی آیت میں وہ خدا کو حق تعالیٰ کہتا ہے، جو عبرانی میں ایلیون کا ترجمہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اختیار اعلیٰ ہے، اس کا مقام اور اس کا اختیار سب سے برتر اور سب سے بلند ہے۔ یہ جو نام تھا یہ صرف بادشاہوں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ زبور نویس جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ صرف خدا ہی اختیار اعلیٰ اور بلند مقام اور بلند مرتبہ رکھنے والی شخصیت ہے۔ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دوسری لائن میں وہ زبور نویس خدا کو قادر مطلق کے طور پر پیش کرتا ہے، اور عبرانی زبان میں اس کے لیے لفظ شدائی استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے جو تمام قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں وہ خدا کو خداوند کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، جو عبرانی میں یہوہ یعنی یاوے ہے۔ یہ وہ نام تھا جو اکثر اوقات اس حقیقی خدا کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا جو بہت ہی پاک، بہت ہی قدوس ہے، اور کئی صدیوں تک یہودی لوگ اس نام کو اپنے منہ پر نہیں لاتے تھے۔ دوسری آیت میں زبور نویس کہتا ہے وہ میرا خدا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ وہ میرا خدا ہے تو وہ عبرانی زبان کا لفظ الوہیم استعمال کرتا ہے۔ الوہیم خدا کا بہت ہی عام نام اور خطاب ہے۔ یہ خطاب ہمیں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی طرف لے جاتا ہے، جہاں پر خدا کائنات کی تخلیق کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ خطاب زبور پڑھنے والوں کو یاد دلاتا ہے کہ خدا خالق ہے، وہ اپنی تخلیق کو بناتا اور اپنی تخلیق کو نہ صرف بناتا بلکہ قائم رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خدا کے ناموں پر غور کرنا بہت اہم ہے، بلکہ خدا کے ناموں سے پہلے جو الفاظ وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند میری پناہ ہے، میرا گڑھ ہے، میرا توکل ہے۔ ان الفاظوں کے ذریعے وہ خدا کو تھامے ہوئے دکھائی دیتا ہے، وہ خدا میں قائم رہتے اور اس میں سکونت کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ خدا کے ان 4 ناموں کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں اس خدا کو تھامے ہوئے ہوں جو اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جو اعلیٰ اختیار رکھتا ہے، جو تمام قدرت کا مالک ہے، جس کا نام یہوہ ہے، جس کا نام بے فائدہ نہیں لیا جاتا تھا۔ ایسا خدا جو خالق اور مالک ہے، اپنی تخلیق کو بناتا، قائم و دائم رکھنے والا خدا ہے۔ میرا خدا، وہ زبور نویس کہہ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے،
وہ مکمل طور پر میرا ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ہے اور میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ 4 آیات ہمیں خدا پر بھروسہ، اعتماد کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور صرف خدا پر اعتماد کرنے کی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ وہی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہے۔ اعتماد کا مطلب آپ خدا کو تھامے رہتے ہیں۔ اعتماد کا دوسرا مطلب آپ خدا کو اپنی پناہ گاہ بناتے ہیں۔ اعتماد کا مطلب نہ صرف خدا کے ساتھ رہنا اور خدا میں سکونت کرنا ہے، بلکہ خدا کو اپنی پناہ گاہ اور گڑھ بنانا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ مصنف کس طرح خدا پر اعتماد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا مجھے صیاد کے پھندے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ مہلک وبا کے متعلق آنے والے ہفتے میں ہم تفصیلی بات چیت کریں گے، مگر آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم صیاد یعنی شکاری کے پھندے پر بات کریں۔ کیا آپ نے بچپن میں کبھی چڑیا پکڑی ہے، یا آپ نے کبھی مچھلی پکڑی ہے، یا گھر میں آپ کو چوہے تنگ کرتے ہیں اور آپ نے چوہے پکڑے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ صیاد بہت ہی عجیب سا لفظ ہے اور ہم اکثر اسے استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن کئی بار ہم خود صیاد رہے ہیں۔ صیاد ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو پرندوں کو پکڑتا اور ان کا شکار کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک صیاد پرندوں کو پکڑنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ چوری چھپے ان کی پسندیدہ چیزوں کو چارے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جن سے وہ بے وقوف پرندے اس کے جال میں اور اس کے پھندے میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ پرندوں کو پکڑنے کے لیے، ان کو شکار بنانے کے لیے نقلی پرندے بھی استعمال کرتا ہے، جو بہت ہی پرکشش اور دلچسپ اور ان کے پسند کے دکھائی دیتے ہیں۔ صیاد بہت چالاک ہوا کرتے ہیں، اگرچہ وہ سادہ طریقے استعمال کرتے ہیں مگر ان کے طریقے مؤثر ہوا کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص آسانی سے بے وقوف نہیں بننا چاہتا، اور نہ ہی صیاد کے پھندوں میں اور اس کے جال میں پھنسنا چاہتا ہے۔ ہمارا دشمن ابلیس ہے، اور اس کے کم ظرف لوگ کئی بار ہمیں دھوکے اور فریب کے ذریعے سے ایسے احمقانہ فیصلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں جن کا ہم آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ ابلیس بعض اوقات ایسے چارے لگاتا ہے جو خوشنما، پسندیدہ اور دلچسپ محسوس ہوتے ہیں۔ وہ ایسے منصوبے دینے کی کوشش کرتا ہے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ وہ ہمیں صیاد کے پھندوں سے چھڑا سکتا ہے، یعنی سب سے بڑے دھوکے باز ابلیس سے اور اس کے حواریوں سے، اس کے لوگوں سے وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے خدا ہماری پناہ گاہ اور ہمارا گڑھ ہے۔ وہ میری پناہ گاہ اور میرا گڑھ بن سکتا ہے، مگر کب؟ اس وقت جب ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس بھروسے کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور عملی طور پر یہ بھروسہ کس طرح دکھائی دیتا ہے؟ خدا پر اعتماد کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے اور دیا جا سکتا ہے؟ میں بہت ہی محتاط الفاظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات اعتماد ایک ایسی چیز ہوا کرتی ہے جسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے، جسے دیا بھی جا سکتا ہے، اور جسے گرایا بھی جا سکتا ہے۔ اعتماد ایک سکے کی مانند ہے جسے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے اور جسے کھویا بھی جا سکتا ہے۔ بعض اوقات مسیحی خدا پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن جب ان کی امیدیں پوری نہیں ہوتی تو اعتماد کھو دیتے ہیں۔ اعتماد ایک عمارت کی طرح بھی ہے جو تعمیر بھی کیا جا سکتا ہے اور جسے گرایا بھی جا سکتا ہے۔ اور بدقسمتی سے بہت سے ایماندار جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خدا پر اعتماد کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت، پریشانیاں آتی ہیں تو ان کے کردار، جذبات اور اعمال واضح کرتے ہیں کہ ان کے ایمان کی بنیاد کھوکھلی تھی اور قائم نہ تھی۔ دیکھیے کہ کس طرح زبور 91 ہمارے ایمان کی بنیاد کو جو کہ خدا پر ہے مضبوط کرتا ہے، کس طرح ہمارا اعتقاد خدا کو پناہ گاہ بناتا ہے۔ میرے خیال میں 2 سچائیاں ایسی ہیں جو ہمیں ان آیات میں
واضح طور پر ملتی ہیں اور یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی طاقتور سچائیاں ہیں۔ پہلی سچائی یہ ہے کہ ہر اعتماد کی بنیاد سچائی پر ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر قسم کا جو اعتماد ہے اس کی بنیاد سچائی پر ہوا کرتی ہے۔ آئیے جب ہم آیت نمبر 4 کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ جب کبھی بھی جھوٹ رشتوں کے درمیان آتا ہے تو اعتماد ٹوٹتا اور بکھر جایا کرتا ہے۔ یہ سچائی نہ صرف انسانی رشتوں پر بلکہ روحانی رشتوں یعنی خدا کے ساتھ رشتے پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو دھوکے اور فریب سے بھری ہوئی ہے۔ سازشی نظریات، جھوٹی خبریں ہماری روزانہ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اس فریب کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ انٹرنیٹ غلط معلومات سے جو بائبل کے متعلق درست نہیں ہے بھرا پڑا ہے۔ خدا کے متعلق جھوٹی تعلیم ہر جگہ موجود ہے۔ پاسٹرز دوہری زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ جھوٹ کے نتائج ہمیشہ بہت ہی شدید ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح سے صیاد یعنی شکاری پرندوں کو دھوکہ دے کر انہیں پھنساتا ہے، اسی طرح ابلیس جھوٹے خیالات اور جھوٹے ایمان کے ذریعے ہمارے اعتماد کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ایک جھوٹا خیال جو مسیحی حلقوں میں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے کہ اگر آپ حقیقی مسیحی ہیں تو آپ کو کرونا وائرس نہیں ہوگا، اور یہ خیال سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ آپ اس جھوٹے پھندے کے ذریعے بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس جھوٹ پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کی نوکری چلے جانے کی وجہ یہ ہے کہ خدا آپ کو سزا دے رہا ہے، تو اس کی دوسری طرف آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نوکری اس لیے چلی گئی ہے اور نقصان اس لیے ہوا ہے تاکہ خدا آپ کو ایک نیا اور خوبصورت موقع دے۔ خدا آپ کے لیے نئے دروازے کھول رہا ہے۔ جب ابلیس اس طرح کے چارے آپ کے سامنے لائے اور آپ اپنے شریک حیات کی بجائے کسی دوسرے کے ساتھ مل کر بدکاری کی زندگی بسر کرنا شروع کریں تو یاد رکھیں کہ تباہی آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ زبور 91 یہ کہتا ہے کہ اس کی سچائی میری ڈھال اور سپر ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی سچائی میری ڈھال اور میری سپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی سچائی ہمیں شیطان کے پھندوں، اس دنیا کے پھندوں اور یہاں تک کہ ہمارے اپنے تکبر کے پھندوں کو بھی سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنا پھندوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آخرکار ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے متعلق سچائیوں کو سیکھیں۔ آپ کا خادم ہوتے ہوئے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں پوری وفاداری اور دیانتداری سے بائبل کی سچائیاں آپ تک پہنچاؤں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اعتماد خدا پر بڑھے اور آپ صیاد کے پھندوں کو سمجھنے اور بیماریوں کو برداشت کرنے، سختیوں کو برداشت کرنے کے لائق ہو جائیں، تو آپ کو ذاتی طور پر خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھنا اپنی ترجیح بنانا پڑے گا، کیونکہ خدا کی سچائی وہ چیز ہے جو آپ کی ڈھال اور سپر بن سکتی ہے اور آپ کی مشکلات میں آپ کی محافظ بن سکتی ہے۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آئیے خدا کو تھامیں، اپنی زندگی کو اس کے کلام کے مطالعے کے ذریعے سے منظم بنائیے۔ جب آپ خدا کے متعلق زیادہ سے زیادہ سچائی سیکھتے ہیں تو خدا آپ کے لیے بڑا، بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا بن جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ یا اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے، اسی طرح آپ اس چھوٹے بچے کی مانند خدا کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایل ایلیون، ایل شدائی، الوہیم اور یہوہ خدا آپ کا خدا ہے۔ آپ اس کو جب شخصی طور پر جانتے ہیں، اس کے متعلق سچائیوں کو سیکھتے ہیں تو آپ کو حوصلہ مندی اور محافظت کا احساس ہوتا ہے اور یہ احساس بڑھتا جاتا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ خدا کون ہے تو آپ کو صیاد سے یعنی
शिकारी से डर नहीं लगेगा, आपको खौफ ना होगा, यहाँ तक कि आप मौत से भी ना डरेंगे। जब आपको एहसास होता है कि आपका खुदा कितना बड़ा है, तो आपको पता चलता है कि आपके खौफ कितने छोटे हैं, आपकी मुश्किलात कितनी छोटी है। एतमाद का मतलब खुदा के करीब रहना भी है। एतमाद का मतलब खुदा के नजदीक, उसकी कुर्बत में रहना भी है। खुदा के मुतालिक सच्चाई जानने का मतलब सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि एतमाद करते हुए उसके करीब रहना है। ये चारों आयत इसी तसव्वुर के साथ शुरू और इसी तसव्वुर के साथ खत्म होती है। अगर आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो आप उसके करीब रहेंगे। आइए देखते हैं एक बार फिर से कि ये चारों आयत किस तरह इस नुक्ते की और इस सच्चाई की वजाहत करती हैं। इन आयत को दोबारा से बखौर जब हम पढ़ते हैं तो इन आयत में यूं लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। आयत नंबर 1 में हम पढ़ते हैं कि खुदा के करीब रहने के लिए दो तसव्वुरात हमारे पास मौजूद है। दो तसव्वुरात बयान किए गए हैं। यहाँ लिखा है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, इसका मतलब ये है कि हमें खुदा के साथ रहना है। खुदा कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो कभी कभार हमसे मिलना चाहती है। खुदा कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो हफ्ते में एक बार या चंद दिनों के बाद हमसे बातचीत करना चाहती है। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ रहें। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। सुबह, दोपहर, शाम, वो हर वक्त हमारे साथ रहना चाहता है। पिछले 2 महीनों में लॉकडाउन के जरिए हमें समझ आ गई है कि एक दूसरे के साथ करीब होकर रहने का तजर्बा कैसा खूबसूरत हुआ करता है। बाज लोगों के लिए अगरचे ये तजर्बा बहुत ही शानदार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये तजर्बा नाखुशगवार भी रहा है। मगर मरकजी नुक्ता ये है कि खुदा ये चाहता है कि वो आपके साथ रहे, वो आपके इर्द गिर्द रहना चाहता है। दूसरी बात जो आयत नंबर 1 हमें बताती है वो ये है कि जो शख्स खुदा पर भरोसा करता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो खुदावंद के साथ रहता है। जो कादर मुतलक के साया में सकूनत करता है। गर्मियों के दिनों में अक्सर औकात लोग साया तलाश करते हैं। खास तौर पर वो लोग जो पैदल सफर करते हैं वो साया तलाश करते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जब हम दोस्त मिलकर स्कूल जाया करते थे तो गर्मी से बचने के लिए हम दरख्तों का साया ढूंढा करते थे और बाज़ औक़ात हम एक दूसरे के साये के नीचे चला करते थे ताकि हम गर्मी से महफूज रह सके। क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या कभी आपने गर्मी में साया तलाश करने की कोशिश की है? साया एक बहुत ही खूबसूरत चीज है और ज़बूर नवीस जब कहता है कि वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा तो जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि किसी के साये के करीब रहना किस तरह एक शानदार अमल है। किसी के साये में रहने के लिए इसके बहुत करीब होना पड़ता है। बहुत करीब हुए बगैर आप किसी के साये में नहीं रह सकते हैं। खुदा चाहता है कि हम उसके इतने ही करीब हों, इतने करीब कि उसका साया हम पर बना रहे। यही ख्याल आयत नंबर 4 में एक दूसरे अंदाज में बयान किया गया है। खुदा के मुतालिक आयत नंबर 4 में कहा गया है वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। जो खुदा पर एतमाद करते हैं, जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं, वो उसके बाजुओं के नीचे रहते हैं। एक बार फिर से कुर्बत के एहसास के लिए ज़बूर नवीस परों से छुपाने और बाजुओं के नीचे पनाह देने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक ऐसे अक्लमंद और ताकतवर उकाब की तस्वीर कशी की गई है जो अंडों से निकलने वाले नौजाद बच्चों की बड़ी हिकमत और कुव्वत से हिफाजत करता है। ज़बूर नवीस का नुक्ता यह है जो कि बहुत ही वाज़ेह है कि अगर आप महफूज रहना चाहते हैं,
خدا کے نزدیک رہیں، اس کے ساتھ سکونت کیجئے، اس کے سائے میں رہیے، گھونسلے کو مت چھوڑیے، اسے اجازت دیجئے کہ وہ آپ کو اپنے بازوؤں کے نیچے رکھے اور اس طرح آپ کی حفاظت کرے۔ اگلے ہفتے ہم زبور 91 کے مطالعہ کو جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارا بڑا خدا ہمارے بڑے خوف کو بہت ہی چھوٹا بنا دیتا ہے۔ مگر آیت نمبر 5 سے لے کر 16 کو سمجھنے کے لیے خدا پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا پر اعتماد کیے بغیر ان آیات کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ آج جبکہ یہ دنیا جو کہ فریب سے بھری ہے، عالمی وبا میں جکڑی ہوئی ہے اور غیر یقینی حالت کا شکار ہے، ایسی دنیا میں رہتے ہوئے مت بھولیں کہ خدا ہمارے اعتماد کا حقدار ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایام ایک ایسا موقع ہے جب وہ قادر مطلق پر اپنے اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں، اس کے متعلق بائبل میں درج سچائیوں کو جان سکتے ہیں، اس قادر مطلق کے قریب آ سکتے ہیں، دعاؤں اور اپنی فکروں کو اس پر ڈالنے کے ذریعے سے اس کے قریب آ سکتے ہیں۔ آئیے خدا پر اعتماد کیجئے، اس کے قریب رہیں، اس کی پناہ میں آئیں، اس کے سایہ میں سکونت کیجئے، اس کے پروں اور بازوؤں کے نیچے پناہ لیجئے۔ وہ آپ کو اعتماد دے گا، اور وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اعتماد دے گا، وہ آپ کے اعتماد کو بڑھائے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ہمارے اعتماد کو، میری دعا یہ ہے کہ وہ بڑھائے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے قدوس باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو مہربان ہے، تو جو شفیق ہے، تو جو محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، تو ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، تو اپنے لوگوں کو صیاد کے پھندوں سے بچانا چاہتا ہے، تو ان کی حفاظت گاہ بننا چاہتا ہے۔ اے خداوند، ہم تہہ دل سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے، جو ہمیں اعتماد بخشتی ہیں، جو ہمیں تیرے پاس آنے کی دعوت دیتی ہے۔ اے خدا، توفیق عطا فرما کہ آج کے زبور کے وسیلہ سے ہم سیکھیں کہ ہمیں صیاد کے پھندوں سے بچنے کے لیے حق تعالیٰ کے پردے میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں تیرے قریب رہنے کی ضرورت ہے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہوئے دن بدن، لمحہ بلمحہ تیرے قریب اور قریب اور قریب آتے رہیں، تیرے سایہ میں، تیرے پروں کے نیچے ہم سکونت کریں اور صیاد کے پھندوں سے بچنے والے ہو سکیں۔ مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہماری حفاظت گاہ ہے، تو ہمیں صیاد کے پھندوں سے بچا سکتا ہے۔ اے خداوند، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیرے پروں کے نیچے اپنے آپ کو لانے والے ہوں اور اپنے آپ کو تیرے پروں کے نیچے لا کر آرام پانے والے ہوں۔ اس کلام کے وسیلہ سے اے خداوند، تو ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہمارے ایمان اور ہمارے اعتقاد کو بڑھا۔ تیرے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔